International Islamic Research Center. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت اور ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کے عطا کردہ اور دیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں۔ سامعین محترم، انسان کو اس دنیا کے اندر ایک عظیم مقصد دے کر بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد ہے عبادت کے ذریعے اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنا۔ کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی مقصد پانے کے لیے انسان کو جان، مال، وقت، اولاد یا اپنی اناء میں سے کسی نہ کسی چیز کی قربانی دینا لازم ہے۔ اس کے بغیر انسان کو کوئی بھی مقصد نہیں مل سکتا، حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہی قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے کہ جتنا انسان قدیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے یہ قربانی مقرر کی ہے۔ اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے، ان کے حوالے میں قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، کہ جب دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تو آدم علیہ السلام سے بھی یہ قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے کیا کہ جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کر دیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ انہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کیا قربانی کے ذریعے، اپنی اولاد کی قربانی پیش کر کے۔ جس قربانی کا تذکرہ کرنے آج ہم جا رہے ہیں، اس کا پس منظر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہی جا کر ملتا ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی اور اطاعت کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کیا۔ اسی کی یاد میں آج مسلمان بھی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے یوم النحر کو اپنے اپنے جانور جو ہیں وہ ذبح کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کو دوبارہ زندہ اور دوبالا کرتے ہیں، اور اس ذریعے سے اپنے رب کی خوشنودی اور اللہ کی اطاعت حاصل کرنے کی کوشش۔ قربانی، اسی حوالے سے قربانی کے متعلق چند احکامات اور مسائل جو ہیں وہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ قربانی اگرچہ فرض نہیں، سنت موقدہ ہے، تاہم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش موجود ہو مگر اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حالانکہ عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا،
حتیٰ کہ وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی عیدگاہ میں جائیں اور وہاں پہنچ کر مسلمانوں کی کم از کم دعا کے اندر شامل ہوں۔ لیکن اس شخص کو جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدگاہ میں آنے سے منع کر دیا۔ اس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ باقی سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اور ہلال ذی الحج کا چاند طلوع ہو چکا ہو تو اس کو پھر اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ اس میں لفظ ارادہ جو ہے نا، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قربانی فرض نہیں ہے، بلکہ قربانی کا کرنا یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں قربانی نہ کروں، حالانکہ مجھے مالی وسعت ہے، آسانی میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں قربانی کو ترک کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ قربانی واجب اور فرض ہے۔ اس لیے انہوں نے قربانی کے کرنے کو یعنی اس کے ترک کا ارادہ کیا۔ دوسرا مسئلہ قربانی کا وقت ہے کہ قربانی کس وقت کی جائے۔ قربانی کا وقت نماز عید کی ادائیگی کے بعد کا ہے۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو وہ قربانی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس سے قبل ذبح کر لیتا ہے تو وہ قربانی اللہ کے ہاں بطور قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، صدقہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی نماز کے بعد ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا قربانی کرتا ہے تو ایسے آدمی کی قربانی نہیں ہے۔ پہلے نمازی ہونا ضروری ہے کیونکہ نماز مقدم ہے، قربانی بعد میں ہے۔ اگر نماز عید کی ادائیگی سے قبل آدمی جانور ذبح کر دے، حالانکہ وہ ایک نفل نماز ہے، اس کی قربانی قابل قبول نہیں۔ تو ایک آدمی فرض نماز ہی ادا نہیں کرتا اور قربانی کرتا ہے تو اس آدمی کی قربانی کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے قربانی اور نماز کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھی اور قربانی کی۔ نماز کو مقدم رکھا، قربانی کو بعد میں رکھا۔ تو یہ یقین کر لینا لازم ہے کہ قربانی کا وقت وہ نماز کے بعد ہے۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی ذبح کی جائے گی۔ تیسری بات کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ قربانی کا جانور دوندا ہو، جس کو عربی میں مسنہ کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزعن، کہ تم صرف اور صرف مسنہ جانور ذبح کرو۔ ہاں اگر مسنہ نہیں ملتا تو پھر تم بھیڑ کا جزع یعنی 1 سال کا بچہ بھیڑ کا وہ ذبح کر سکتے ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جزع اس سے مراد کیا ہے کہ بھیڑ کا وہ بچہ جو 1 سال پورا کر چکا ہو اس کو جزع کہا جاتا ہے۔ تو ورنہ مسنہ کا ذبح کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر مسنہ جانور میسر ہے تو اس کے بغیر کوئی آدمی کوئی دوسرا جانور ذبح کرتا ہے جو مسنہ نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ مسنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جس کے 2 دانت سامنے والے گر چکے ہوں اس کو مسنہ کہا جاتا ہے۔ یہ سن سے اخذ کیا گیا ہے، مسنہ جس کے 2 دانت گر چکے ہوں۔ اب اس سے یہ مراد لینا کہ مسنہ سے مراد سال کا جانور ہے، یہ بھی بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معنی لیا جائے کہ سال کا جانور ہے، معنی یہ ہوگا کہ تم نہ ذبح کرو مگر 1 سال کا جانور، تو پھر گائے اور اونٹ تو کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ وہ 1 سال کی ہو گائے یا اونٹ تو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو
یہ اس کے پھر بات جو ہے نا مخالف پڑتی ہے، اس لیے یہی معنی جو ہے یہ زیادہ درست ہے، بلکہ معنی ہی یہی ہے کہ وہ جانور ذبح کیا جائے جو مسنہ ہو، جس کے یعنی 2 دانت گر چکے ہوں، اس کو مسنہ کہا جائے گا۔ چنانچہ گائے ہو، بکری ہو، مینڈا ہو یا اونٹ ہو، اس کا مسنہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ قربانی کے اندر وہی جانور ذبح کرنے چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے ان کی قربانی کی ہے، اور وہ یہی 4 جانور ہیں: گائے، اونٹ، بھیڑ اور بکری۔ یہ 4 جانور آپ سے قربانی کے اندر ذبح کرنا ثابت ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے اس کے لیے دلیل ہونا لازم ہے۔ تو یہ 4 جانور آپ سے ذبح کرنا ثابت ہیں، لہذا انہی کو ہی ذبح کرنا جو ہے نا یہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر کسی علاقے میں کوئی جانور میسر نہیں ہے، مثلا گائے نہیں ملتی ہے، تو پھر اس کی جگہ پر بھینس موجود ہے، اس کو ذبح کر لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر گائے مل رہی ہے تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ گائے کو ہی ذبح کیا جائے، اس کی جگہ پر بھینس کو ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ذبح کرنا ثابت ہے وہی افضل اور اولا ہے۔ اسی طرح دوسری بات قربانی کے جانور کے اندر نقص کے حوالے سے ہے کہ قربانی کے اندر کیسا جانور ذبح کرنا چاہیے؟ وہ جانور کہ جس کے اندر عیب نہ ہو، اور عیب شریعت کی نظر میں کیا ہے کہ جس کی موجودگی میں ایک جانور کو قربانی نہیں کیا جا سکتا، اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ایسا جانور ذبح کریں جس کا کانا پن واضح ہو، یعنی اس کی آنکھ کانی ہے اور بالکل واضح ہے اس کا کانا ہونا۔ اسی طرح وہ جانور کہ جو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، لنگڑا جانور اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو تو اس کو بھی جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح وہ جانور جو بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل واضح ہے، وہ بھی جانور قربانی میں ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھا جانور فرمایا وہ جو انتہائی کمزور ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ایسا جانور بھی ذبح نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ 4 جانور جو ہیں ان کا ذبح کرنا قربانی کے اندر یہ درست نہیں ہے، یہ امور ان کے اندر نقص پائے جاتے ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ اگر ایسا کوئی نقص موجود ہے تو وہ جانور ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے جس کا کان اور سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کو بھی ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اور سینگ کے حوالے سے سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا جانور جس کا سینگ آدھا یا آدھے سے زائد ٹوٹا ہوا ہو، کٹا ہوا ہو، اس کو قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ ان کا یہ قول سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، بیان فرماتے ہیں امرنا ان نستشرف العین والاذن، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کے جانور کا کان اور اس کی آنکھ کو خوب غور سے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے۔ تو یہ نقائص ہیں جن کی موجودگی میں ایسے جانور کو ذبح کرنا قربانی کے اندر درست نہیں ہوگا۔ خصی جانور کا ذبح کرنا یہ درست ہے، جانور کا خصی ہونا یہ نقص نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نقائص آپ سے مروی ہیں جانور قربانی کے جانور کے حوالے سے، اس کے اندر کہیں بھی اس کا خصی ہونا یہ عیب اور نقص ذکر نہیں کیا گیا، لہذا خصی ہونے کو عیب سمجھنا اس پر دلیل کی ضرورت ہے اور اس پر دلیل موجود نہیں ہے۔ چنانچہ خصی جانور وہ ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے قربانی کا جانور خریدا اور قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس کے اندر عیب لاحق ہو گیا، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے جانور میں ایک کانی اونٹنی انہوں نے دیکھی اور فرمایا، اس کے مالک سے پوچھا بھئی یہ بعد میں کانی ہوئی ہے یا پہلے سے تھی؟ اور فرمایا کہ بتلایا گیا کہ یہ بعد میں کانی ہوئی۔ فرمایا اس کو تم قربانی کر لو۔
ہاں اگر یہ پہلے کہانی ہوئی ہوتی تو پھر اس کو بدلنا ضروری تھا، اس کو قربانی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانور کے اندر اگر خریدنے کے بعد کوئی عیب لاحق ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ اس میں عیب جو ہے نا وہ اس کو عیب نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کو قربانی کرنے کی اجازت ہوگی۔ قربانی کا جانور خرید لیا اور اس کے بعد گم ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان سے کہ جو شخص قربانی کا جانور خریدتا ہے اور اس کا وہ جانور گم ہو جاتا ہے، اگر وہ قربانی نظر کی ہے یعنی فرض قربانی ہے تو پھر تو اس کو وہ قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ قربانی نفل ہے تو اس قربانی کو دوبارہ کرنا اس کی مرضی پر منحصر ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو کر لے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو بھی اس کے لیے اس کی گنجائش موجود ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور یہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر موجود ہے۔ قربانی کے ایام، قربانی کن کن ایام میں کی جا سکتی ہے؟ قربانی کے ایام کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یوم النحر یعنی 10 ذو الحج کو قربانی کرنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کسی دن آپ سے قربانی کا کرنا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ کسی دن قربانی کی ہو۔ اس کے علاوہ تاہم دیگر صحابہ اور تابعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل ان سے مروی ہے کہ مسلمان اپنی قربانیاں خریدتے تھے، پھر انہیں کھلا کھلا کر خوب موٹا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ کے بعد آخری ذو الحج کو ذبح کرتے تھے۔ یہ بھی بہقی کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طرح خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاضحیٰ یوم النحر وثلاثۃ بعد، جو قربانی ہے نا یہ یوم النحر اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں، یعنی اس کے بعد بھی 3 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ان کے استاد عطاء بن ابی رباح وہ بھی کہتے تھے کہ ایام تشریق کے آخر تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایام تشریق ہوتے ہیں 11، 12 اور 13 ذو الحج، یعنی عید کے بعد والے 3 دن۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے 3 دن بعد تک قربانی ہوتی ہے۔ یہ بھی سنن کبریٰ بہقی کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے۔ تو ان اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ کے 3 دن بعد تک یعنی ایام تشریق کے اندر تک قربانی جو ہے وہ ذبح کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نے ایام میں قربانی ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر اور افضل ہے، اگرچہ کسی سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت ہے جو قربانی کرنا چاہتی ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مروی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین، آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے، تو فرعیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما، میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کے پہلو پر اپنے قدم کو رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی والا آدمی جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرے۔ تو یہ بھی بہتر ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور قبلہ رخ لٹا کر اس کے پہلو پر قدم رکھ کے اس کو ذبح کر لیا جائے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت اس بات کا بھی خیال کر لینا ضروری ہے کہ جس چھری کے ساتھ آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں وہ تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو ذبح ہوتے وقت تکلیف نہ ہو، اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہیں دوسری جگہ پر لے جا کر اس جانور کو ذبح کرنا چاہیے، باقی جانور اور اس کے سامنے موجود نہیں ہونے چاہیے۔ اونٹ میں نہر کرنا یہ سنت ہے۔ نہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ کو باندھ لیا جائے اور کھڑا کر کے 3 ٹانگوں پر اس کی نہر، یہ جو گردن کے نیچے گڑھا ہوتا ہے
اس جگہ پر نیزہ مارا جائے، جب اس کا خون بہہ جائے پھر جو نا وہ گر جائے گا اور اس کو ذبح کر لیا جائے. تو یہ اس کا نہر ہے، اونٹ کے اندر نہر کرنا یہ سنت ہے. قربانی کے جانور کا گوشت کھانا یہ بھی مسنون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے. اب 100 اونٹ کا گوشت کھانا بہت مشکل تھا. ایک ایک بوٹی بھی اگر لی جائے تو 100 بوٹیاں کھانا بھی بہت مشکل تھا. اس لیے آپ نے ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لی، اس کا شوربہ بنایا اور پھر آپ نے اس شوربے کو پی لیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی جانور ذبح کرتا ہے قربانی کا، اپنے جانور کا گوشت کھانا یہ بھی مسنون ہے، اس کو کھانا چاہیے. تو اسی طرح ایک فیملی، ایک گھر والوں کی جانب سے ایک گائے یا ایک بکری یا اونٹ کا ذبح کر لینا کافی ہے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک گائے ذبح کی تھی. یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. اس طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے. آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ہی ذبح کیا کرتا تھا. پھر بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مقابلہ کرنا شروع کر دیا، تو یہ کام بڑھتا چلا گیا. تاہم ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک گھرانے کی طرف سے ایک بکری یا ایک گائے جو ہے وہ کفایت کر جاتی ہے. اونٹ اور گائے کے اندر ایک سے زائد آدمی شریک ہو سکتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ حدیبیہ والے ساتھ 7 آدمی اونٹ کے اندر شامل ہوتے تھے اور 7 ہی آدمی گائے کے اندر بھی شامل ہوا کرتے. اس طرح ایک روایت میں ہے جو سنن ترمذی کے اندر آتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم نے ایک گائے میں 7 اور ایک اونٹ میں 10 آدمی کو شریک کیا. معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اگر بیت اللہ میں ہے حج کے موقع پر تو پھر ایک اونٹ کے اندر اور گائے کے اندر 7 آدمی ہی شریک ہونے چاہیے. اور اگر قربانی اپنے گھر میں جیسے عید کے موقع پر کی جاتی ہے تو پھر گائے کے اندر 7 اور اونٹ کے اندر 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں. ایک آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کے پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے. اب اس بچے کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہی ہے کہ اس بچے کو کھایا جا سکتا ہے اگر کھانے والے کا جی چاہتا ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اونٹنی یا گائے یا بکری ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں سے بچہ مردہ پاتے ہیں، تو کیا ہم اس کو پھینک دیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو تم اس کو کھا سکتے ہو، کیونکہ اس کی ماں کو جو تم نے ذبح کر لیا تو اس کا ذبح ہونے کے ساتھ اس کا بچہ بھی ذبح ہو گیا، اس کا کھانا بھی حلال ہے. اگر تمہارا جی نہیں چاہتا تو وہ الگ بات ہے، اگر جی چاہتا ہے تو تم اس کو کھا سکتے ہو. یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے. قربانی کے جانور کے ساتھ اس کے ساتھ عقیقہ کرنا یہ درست نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں میں جو 7 حصے ہوتے ہیں، گائے میں یا اونٹ میں 10 ہوتے ہیں، تو ان کے اندر عقیقے کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ ایک الگ عبادت ہے اور اس میں یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور کا ذبح کرنا یہ ضروری ہے. وہ سالم جانور ذبح کیا جائے گا اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ بکری ہی ذبح کی جائے، گائے اور اونٹ سے پرہیز کیا جائے. باقی رہا قربانی کا گوشت، تو قربانی کا گوشت اس کے بارے میں واضح یہی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَكُلُوا وَادَّخَرُوا وَتَصَدَّقُوا، خود بھی کھا لو اور جمع بھی کر سکتے ہو اور صدقہ بھی کرو. تو اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے، جمع بھی کیا جا سکتا ہے اور صدقہ بھی کرنا چاہیے. جمع سے جیسے ہمارے آج کل یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ ڈیپ فریزر رکھے ہوئے اور سارے کا سارا گوشت اپنے ڈیپ فریزر میں جمع کر لیا جاتا ہے، باقی جو چھوٹا موٹا کو چھچڑے وغیرہ وہ غربا کے اندر تقسیم کر دی جاتے ہیں. یہ بات بھی کوئی درست نہیں ہے. کم از کم کوئی غربا کا بھی اس کے اندر حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ آخر یہ صدقہ ہے اور صدقے کے اندر غربا و مساکین کا بھی حق ہوتا ہے. قربانی کا جو جانور ہے اس کی جو کھالیں اور اس کا چمڑا ہے اس کا مصرف بھی وہی ہے جو قربانی کا مصرف ہے. خود آدمی اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے،
کسی کو بھی استعمال کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے اور غربا مساکین کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند ایک قربانی کے حوالے سے اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ International Islamic Research Center.